محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج عید الفطر کے تعلق سے چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے لے کے حاضر آیا ہوں۔ امید ہے آپ حضرات بغور ہماری باتوں کو سماعت فرمائیں گے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج اپنی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے عید کا دن کیسے گزاریں، نماز عید کا طریقہ، عید کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے، ساری باتیں انشاءاللہ العزیز بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ گزارش ہے کہ آپ حضرات ہماری گفتگو کو مکمل سنیں، پورا سنیں، تاکہ آپ اس سے کچھ استفادہ حاصل کر سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد خدا تعالی ہمیں عید منانے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے، لیکن افسوس امت مسلمہ عید سعید کے حقیقی مفہوم سے ناواقف ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ اس میں صرف ہمیں 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد گھوم پھر کے اور فضول کاموں میں اسے گزار دینا ہے۔ حتیٰ کہ بعض نوجوان 2 گانا ادا کرنے کے فوراً بعد گھومنے پھرنے کی جگہوں، سنیما ہالوں اور پکنک کی جگہوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور ماہ رمضان جو ہمیں گناہوں سے روکنے کے لیے آیا تھا اور ہمیں تقویٰ کا درس دینے آیا تھا، اس کے گزر جانے کے بعد تقویٰ کا تصور ہی ہمارے دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اسلام خوشی منانے کا حکم دیتا ہے، مگر وہ خوشی جس میں شریعت مطہرہ کے احکام کی خلاف ورزی کی جائے، اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہمیں عید کا دن کیسے گزارنا چاہیے، اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے چند باتیں ہم آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اس کو سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ابو داؤد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، اس زمانے میں اہل مدینہ سال میں 2 دن خوشی مناتے تھے۔ فرمایا، یہ کیا دن ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، جاہلیت میں ہم ان دنوں میں خوشی مناتے تھے۔ فرمایا، اللہ تعالی نے ان کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن تمہیں دیے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام دین فطرت ہے۔ اس نے اپنے ماننے والوں کو حیات کے ہر لمحہ کے لیے اصول اور ضابطہ مہیا فرمایا ہے، عید منانے کے اصول عطا فرمائے ہیں۔ اسلاف کرام کی تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس مبارک دن بکثرت اللہ کی عبادت کرتے تھے، غریبوں کی غمخواری کرتے، یتیموں بیواؤں کا سہارا بنتے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان پاک باز نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نماز عید کا طریقہ کیا ہے؟ نماز عید کیسے ادا کریں؟ پہلے اس طرح نیت کرے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر
6 زائد تکبیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے مقتدی یہ بھی کہے پیچھے اس امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے اور ثنا پڑھے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے۔ چوتھی تکبیر کے بعد امام آہستہ سے اعوذ باللہ و بسم اللہ پڑھ کر بلند آواز سے الحمد اور کوئی سورہ پڑھے اور رکوع و سجدہ سے فارغ ہو کر دوسری رکعت میں پہلے الحمد اور کوئی سورہ پڑھے، پھر 3 بار کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہر بار اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے اور چوتھی تکبیر میں بلا ہاتھ اٹھائے تکبیر کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے اور باقی نماز دوسری نمازوں کی طرح پوری کرے۔ سلام پھیرنے کے بعد امام 2 خطبے پڑھے، پھر دعا مانگے۔ پہلے خطبہ شروع کرنے سے پہلے امام 9 بار اور دوسرے کے لیے 7 بار اور ممبر سے اترنے سے پہلے 14 بار اللہ اکبر آہستہ سے کہے کہ یہ سنت ہے۔ در مختار جلد اول صفحہ نمبر 561۔ یوں تو دین اسلام نے ہر لمحہ غریب پروری، مفلسوں کی مدد اور یتیموں اور مسکینوں کی فریاد رسی کا درس دیا ہے۔ خصوصاً عید کے دن انہیں نہ بھولنا چاہیے۔ اسی لیے بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم فرمایا تاکہ مسلمان اس خوشی کے موقع پر اپنے غریب بھائیوں کو بھی یاد رکھیں اور اپنی خوشی میں انہیں بھی شریک کر لیں۔ اب صدقہ فطر کے حوالے سے چند مسائل ملاحظہ کریں۔ صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مالک نصاب پر جس کی نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو واجب ہے۔ اس میں عاقل بالغ ہونے کی شرط نہیں، نابالغ کا صدقہ ان کے ولیوں پر واجب ہے۔ صدقہ فطر شخص پر واجب ہے، مال پر نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص مر گیا تو اس کے مال سے صدقہ فطر واجب نہیں۔ صبح صادق شروع ہونے کے بعد جو بچہ پیدا ہوا یا جو کافر مسلمان ہوا یا جو فقیر غنی ہوا اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہوا۔ صبح صادق شروع ہونے سے پہلے کافر مسلمان ہو گیا یا بچہ پیدا ہوا یا جو فقیر تھا وہ غنی ہو گیا تو صدقہ فطر واجب ہے۔ اسی طرح جو صبح صادق شروع ہونے کے بعد مرا اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ خلاصہ یہ کہ صدقہ فطر صبح صادق شروع طلوع ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں۔ اگر کسی عذر، سفر، بیماری، بڑھاپے کی وجہ سے یا معاذ اللہ بلا عذر روزہ نہ رکھا تب بھی اس پر واجب ہے۔ صدقہ فطر انہی کو دینا چاہیے جائز ہے جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے انہیں فطرہ بھی نہیں دے سکتے۔ صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے کہ گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو آدھا سا، کھجور یا منقع یا جو یا اس کا آٹا یا ستو 1 سا۔ گیہوں یا جو دینے سے ان کا آٹا دینا افضل ہے اور اس سے افضل یہ ہے کہ ان کی قیمت دے۔ اعلیٰ درجے کی تحقیق اور احتیاط یہ ہے کہ سا کا وزن 351 روپے بھر ہے اور آدھا سا کا وزن 175 روپے 98 بھر اوپر ہے، یعنی اسی بھر کے نمبری سیر سے جو آج کل ہندوستان کے اکثر بڑے شہروں میں رائج ہے۔ 1 سا 4 سیر 6.25 چھٹانگ کا ہوتا ہے اور آدھا سا 2 سیر 3.25 چھٹانگ کا ہوتا ہے۔
آسانی اور زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ گیہوں 2.25 سیر نمبری یا جو 4.5 سیر نمبری ایک ایک شخص کی طرف سے دیں۔ نئے پیمانے سے نصف سا گیہوں کا وزن 2 کلو گرام اور تقریباً 47 گرام ہوگا۔ حجامت بنوانا عید کے دن مستحب ہے۔ اسی طرح ناخن کاٹنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، نیا ہو تو نیا ورنہ صاف ستھرا دھلا ہوا، عمامہ باندھنا، انگوٹھی پہننا، خوشبو لگانا، صبح کی نماز محلے کی مسجد میں پڑھنا، عیدگاہ جلد جانا، نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، عیدگاہ کو پیدل جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا، نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، 3، 5 یا 7 یا کم و بیش مگر طاق عدد میں ہوں، کھجوریں نہ ہوں تو کچھ میٹھی چیز کھا لے، خوشی ظاہر کرنا، کثرت سے صدقہ دینا، عیدگاہ کو اطمینان و وقار سے اور نیچی نگاہ کیے جانا، آپس میں مبارکباد دینا، یہ سب باتیں عید کے دن مستحب ہے۔ بھائی ان باتوں کی طرف چلتے ہیں کہ جن باتوں سے ہمیں عید کے دن بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اب ہم چند ایسی چیزوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، مگر شریعت کی روح سے ان کا کرنا کسی طور پر درست نہیں، بلکہ دنیا اور آخرت میں تباہی کا سبب ہے۔ عید کا دن آنے پر عام طور پر مسلمان سنیما، ڈرامہ، سرکش وغیرہ دیکھنے جاتے ہیں۔ بعض مسلمان عید کے دن شراب نوشی، جوا وغیرہ کھیلتے ہیں۔ بعض جگہوں پر گانے وغیرہ لگا کر لڑکوں کے ساتھ لڑکیاں بھی ناچتی ہیں۔ بعض جگہوں پر پٹاخے وغیرہ پھوڑے جاتے ہیں۔ بعض لوگ غیر مسلموں کی باقاعدہ اہتمام کے ساتھ دعوت کرتے ہیں اور انہیں بھی اپنے اس مقدس تہوار میں شریک کرنا چاہتے ہیں۔ بعض جگہوں پر باقاعدہ ٹی وی لگا کر لوگوں کو جمع کر کے لوگ فلمیں دیکھتے ہیں۔ معاذ اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بیان کردہ امور کا ارتکاب سراسر اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی وسلم کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ ان افعال مذمومہ و قبیحہ کے ارتکاب سے ہم ہرگز فلاح دارین کی ابدی سعادتوں کو حاصل نہیں کر سکتے۔ فلاح و کامیابی تو اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں ہے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا، ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں، عید الفطر کے تعلق سے چند اہم باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ حضرات ہماری ان باتوں کو سنیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو کے آخر میں چلتے چلتے پھر آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری باتیں اگر آپ کو اچھی لگیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری باتیں اور دیگر لوگوں تک پہنچ سکیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں اپنے مشورے سے ضرور نوازیں، اور ہمارے چینل اسلام کی آواز کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔